آئین اور قانون کے اندر کافر قرار دیا گیا ہے، اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم اس کی بات کرتے ہو، تمہارا باپ بھی اگر آ جائے گا انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین سے مرزائیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ آئین، یہ قانون پاکستان کے اندر قائم دائم رہے گا۔ اگر اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، اگر کسی نے اس قانون کو ہاتھ میں لیا، اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کری، انشاءاللہ یہ نوجوان جن کی رگوں کے اندر آج خون دوڑ رہا ہے، یہ اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا خون پیغمبر کی ختم نبوت پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جان جانی ہے، یہ تو جا کر رہے گی، موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ آج لوگ غیرت کے نام پر مر جاتے ہیں، آج لوگ محبت کے نام پر مر جاتے ہیں، کیوں نہ میں محمد عربی کے نام پر مر جاؤں، کیوں نہ میں صحابہ کی عظمت پر مر جاؤں، کیوں نہ میں نبی کی رسالت پر مر جاؤں۔ مرنا تو ہے، 100 مرنا ہے، کسی معاملے کے اندر موت آ سکتی ہے، شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو کر موت آ سکتی ہے، بلڈ پریشر، دل کا اٹیک ہونے سے موت آ سکتی ہے، تو ختم نبوت کی وجہ سے اگر یہ میری جان کا نذرانہ لگ جائے، اگر یہ میرا خون ختم نبوت کے لیے لگ جائے، اگر میرا یہ خون ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے مجھ جیسا کوئی خوش نصیب ہوگا۔ علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں، بیان میں یہ کہہ رہے ہیں، ہے کوئی ختم نبوت پر پہرا دینے والا، ہے کوئی نبی کی رسالت پر پہرا دینے والا، فلاں آدمی نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ غازی علم الدین شہید کہتا ہے میرے امام نے مجھے ٹٹولا، جھنجھوڑا، نبی کی عظمت اور نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کیوں نہ میں اس سودے کو مول خرید لوں۔ غازی علم الدین شہید جاتا ہے اور اس بے ایمان کا نام پوچھ کر، اس کا سراغ لگا کر، اس کو کلا کما کر کے اس کو جہنم واصل کر دیتا ہے، اور مار کے پھر بھاگتا نہیں ہے، وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس کو بچا لیجئے، اس کو بچا لیجئے، لیکن غازی علم الدین شہید کو جب چہرے کو دیکھا جاتا ہے، وہ چہرہ مسکرا رہا ہے، ہنسی سے کھل رہا ہے، خوشی سے کھل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا غازی تو پریشان کیوں نہیں، تجھے تو موت کی گھاٹ اتارا جائے گا۔ غازی کہتا ہے ایک سانس کی بات کر رہے ہو، ایک جان کی بات کر رہے ہو، ہزاروں جانیں بھی اگر ہوتی، 1000 غازی علم الدین شہید بھی ہوتے، پیغمبر کے جوتے کی نوک پر قربان ہو جاتے۔ تو ایک غازی علم الدین شہید کی بات کر رہے ہو۔ کائنات والو، دنیا والو، کان کھول کے سن لو، ایوان والو کان کھول کے سن لو، عدالت والو کان کھول کے سن لو، سن لے فائز عیسیٰ صاحب آپ بھی کان کھول کے سن لیجئے، آپ اپنے اس فیصلے کو واپس لیجئے، یہ نہ ہو کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے، آپ کا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے۔ شرافت کے ساتھ رب کعبہ کی قسم جذبات میں نہیں بول رہے، شرافت سے اس قانون کو واپس کر دیجئے۔ پاکستان کے اندر اگر ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یاد رکھنا اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا اور زندگی سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنی بات کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہم اپنی بات قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم اپنی بات اپنی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایسے امریکہ کے پجاریوں کو، یہودیوں کے پجاریوں کو پاکستان کی سرزمین پر لا کر ہمارے اوپر حکمران بنا کر مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھنا۔ ہمیں لیڈر وہ چاہیے، ہمیں قاضی وہ چاہیے
جو اسلام کا علم بردار ہو. ہمیں ایسا قاضی، ایسا لیڈر نہیں چاہیے، ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے جو امریکہ اور یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہو. ہمیں غیرت اور عالم دین، ہمیں قاضی اور پاکستان کی سرزمین پر وزیر اعظم اور کوئی بھی بڑا عہدہ ہو، ہمیں مسلمان اور عالم دین کی صورت کے اندر ہمیں ایسے حکمران چاہیے. ہمیں امریکہ کے پٹھوں نہیں چاہیے. جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر غیرت ہو تو چلو بھر پانی لے کر اس کے اندر ڈوب مرے. جس شخصیت کے کلمے کے نام پر اس ملک کو لیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر اس ملک کو لیا گیا، اسی ملک کے اندر بیٹھ کر اسی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. مسلمانوں، نوجوانوں، پاکستان کی 60% عوام نوجوانوں پر مشتمل ہے. آپ کو میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اگر کوئی کوئی لامتی مرتد زندیق ایسا قدم اٹھائے، اس کا پورا مقابلہ کرو. اس کا ہماری حکومت سے گزارش ہے، اس ملعون کو، اس لامتی کو، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کا تیا پانچا کیا جائے، دیکھا جائے یہ کن کا بندہ ہے، یہ کن کا آدمی ہے، کس کے کہنے پر اس نے ایسا فیصلہ دیا ہے. اس کی پوری جان پڑتال کی جائے، اس کے تعلقات پیچھے کس کے ساتھ ہیں، اس کو اس چیز کا مشورہ کس نے دیا. جناب فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو اپنے منصب کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. آپ کو قانون اور اللہ کے نبی کی حدیث قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا. آپ کو 25 کروڑ عوام کے دلوں کو دیکھنا چاہیے تھا. آپ نے ان کے دلوں کو کیسی ٹھیس پہنچائی ہے. ایک بچے سے لے کر بزرگ تک ہر چھوٹے بڑے کا دل دکھا ہے کہ ہمارے پاکستان کی سرزمین کے اندر جس کا نام بھی مسلمانوں کی فہرست کے اندر آتا ہو، ایسا ملعون قسم کا جج اٹھ کر نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. کہیں بھول میں نہ رہنا، ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جب تک انشاءاللہ اس سرزمین پر علماء حق، علماء دیوبند موجود ہے، جناب فائز عیسیٰ صاحب، آپ کے وہ بڑے آباء و اجداد بھی آ جائیں، انشاءاللہ اس پاکستان سے ختم نبوت کے آئین کو ہم ترمیم کرنے، ہم ہرگز ایسی ترمیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یاد رکھیں، کچھ نہ کچھ دنوں بعد کبھی پارلیمنٹ کے صورت کے اندر کوئی بل پیش ہو جاتا ہے، کبھی عدالت کے ذریعے کچھ اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے، اور آج اس سے بڑھ کر چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنا دیا. انشاءاللہ جب تک زندہ ہے، انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین سے ختم نبوت کے اس آئین کی ہم ترمیم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کی انشاءاللہ قربانی دینی پڑے، مال کی، جان کی، ہر قسم کی ہم انشاءاللہ قربانی دینے کے لیے حاضر ہے. خون کا ایک ایک قطرہ ہم نبی کی عزت اور ناموس پر لٹانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہے. ہمارے دل میں اگر کس کی محبت ہے تو وہ محمد عربی کی محبت ہے. نبی کی عزت پر، نبی کے عشق میں ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تم اس فیصلے کو لکھنے میں سوچ سکتے ہو، لیکن نبی کے نام پر ہم مرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. بغیر سوچے ہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار بیٹھے. موت تو آنی ہے، دنیا سے جانا سو جانا ہی ہے. کیوں نہ نبی کے نام پر مر جائے، کیوں نہ نبی کے عشق پر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں.
تو لہذا یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے. مولوی ضیاء الرحمان صاحب آپ سے گزارش ہے آپ میرے اس کلپ کو یوٹیوب چینل پر ضرور ڈالیں گے. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, یہ بڑا ہوا مجمع ہے, پرزور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں ایسے یہودیوں کو, ایجنٹوں کو, ایسے امریکہ کے ایجنٹوں کو, ایسے لوگوں کو ہمارے پاکستان پر مسلط نہ ہونے دیا جائے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پاکستان پر ہم پر مسلط نہ کیا کرو, خدارا نہ کیا کرو. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر اسلامی نظام ہونا چاہیے, قرآن کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے, نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے, قرآن اور حدیث کی بات ہونی چاہیے, نبی کی رسالت کی بات ہونی چاہیے, نہ کہ یہود و نصارہ کی بات ہونی چاہیے.